أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سبحان اللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 الله. ذرہ ذرہ جہانا دا دیوے صدا. ذرہ ذرہ جہانا دا دیوے صدا. پتا پتا چمن دا پکارے پیا. گزر دی جتھوں بھی جاوے بادے صبا. گزر دی جتھوں بھی جاوے بادے صبا. آکے مستی دے وچ کہندیے برملا. اللہ 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 دیے مستی جہانا دے وچ. اللہ دیے مستی جہانا دے وچ. کیف ایسے دا سارے مکانا دے وچ. مہک اس دیے سب گلستانا دے وچ. مہک اس دیے سب گلستانا دے وچ. ذکر اس دائے سب زبانہ دے وچ. اللہ 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 اللہ. اس دے ذاکر نورا ہے خدا بھی ملے. اس دے ذاکر نورا ہے خدا بھی ملے. بعد لطف فنا دے بقا بھی ملے. نفس نو موت روح نو غذا بھی ملے. نفس نو موت روح نو غذا بھی ملے. اے خدائی تے کیے خدائی تے ملے. اللہ 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 اللہ. ذکر اے ہوئی کر دین سب انبیاء. ذکر اے ہوئی کر دین سب انبیاء. ملک حورا صحابی تے سب اولیاء. غوث ابدال اوتاد تے اصفیاء. غوث ابدال اوتاد تے اصفیاء. اے ہوئی ذکر کر دائے مستی عطا. اللہ 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 اللہ.
ذکر سب ذکرانا لو نرالا بھی ہے، ذکر سب ذکرانا لو نرالا بھی ہے، سب تو اچا بھی ہے سب تو بالا بھی ہے، تور داما سوا والا تالا بھی ہے، تور داما سوا والا تالا بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے اس میں اعلیٰ بھی ہے، اللہ 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 اللہ۔ یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، ذکر ایسے دے وچ نور عرفان ہے، اے ہو اسلام تے دین و ایمان ہے، اے ہو اسلام تے دین و ایمان ہے، اے ہو پیر طریقت دا فرمان ہے، اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی 16ویں ساری ٹرانسمیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منظور نظر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ، منظور نظر بابا سرکار نگینہ علیہ رحمہ، منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے، اور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی کے نظر عنایت سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ یہ ساری ٹرانسمیشن کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی تبلیغ ہے، اور یہی ہمارے قبلہ بابا سرکار علیہ رحمہ کا مشن تھا، اور روزانہ ہم نئے علماء کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت شان سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس جو ہے وہ علماء کرام لائے ہیں، ابھی ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پاک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ فرمایا کس سے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوہ اور کنواری دونوں کے رشتے موجود ہیں۔ بیوہ میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کنواری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت بات کرو۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں بات کی۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، لہذا اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دینی بھائی ہیں، اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے شادی کرنا یہ جائز ہے۔ دوسرا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جبیر بن محتم کے بیٹے سے طے شدہ تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ کچھ وقت گزرا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر بن محتم سے جا کر پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کی نسبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف کی تھی، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت جبیر بن محتم کا خاندان اسلام سے آشنا نہ ہوا تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا،
تو جبیر بن محتم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہمارے گھر میں آنے سے اسلام داخل ہو، تو انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ جبیر بن محتم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہذا آپ جب چاہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شوال میں 500 درہم حق مہر کے عوض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت سے 3 سال قبل 6 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ ماہ شوال 1 ہجری 9 سال کی عمر شریف میں رخصتی ہوئی اور 18 سال ربیع الاول شریف 11 ہجری میں بیوہ ہوئی۔ تو آج ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت و شان سننے کے لیے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رمضان چشتی مدد ذلہ علی۔ آپ خطیب ہے جامع مسجد حنفیہ مسلم گنج کا شپورہ لاہور کے، اور بڑے ہی نائس اور دین اسلام کی دن رات تبلیغ فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب۔ آج ہم ان سے بھی جو ہے وہ عظمت شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سنیں گے۔ تو میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ محمد رمضان چشتی مدد ذلہ علی صاحب سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پر تشریف لائیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام اور کنیت اور آپ کے فضائل و مناقب کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد عثمان صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم کہ الحمدللہ آپ شب و روز دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک طریقہ بزرگوں کی طرف سے جو چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت اور پکے ٹھکے صوفی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج جہاں یہ سارے معاملات ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یہ آپ کا ہی رنگ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ پاک ان کی محبت تا قیامت ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے، آمین آمین۔ اور انہوں نے جو دین متین کی خدمت کی ہے اللہ پاک اسے قبول فرما کے آمین ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین آمین۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، بڑا حسین موضوع ہے، سبحان اللہ۔ اور جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، جی اگر ام المومنین کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ۔ کہ اس وقت تک کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کریم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور دوسری بات کہ اس وقت تک کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی ازواج کو امہات المومنین کو اپنی مائیں تسلیم نہ کر لے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن اگر ہم اس بات پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو امہات المومنین کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و منصب، یہ عزت و فضیلت کیسے عطا فرمائی؟ جی ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں کہ تمام امہات المومنین پیدا کسی اور کے گھر میں ہوئیں، جی پرورش و ان کے معاملات کسی اور کے گھر میں ہوئے، جی اور پھر یہ نہیں کہ نکاح بھی اوروں کے ساتھ ہوئے، جی لیکن اس وقت ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام جی
کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب میرے آقا کے حرم میں آئی، جی میرے آقا کے عقد میں آئی، تو پھر یہ ایمان والوں کی میں ٹھہری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مقام صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی سبحان اللہ، عظمت کی حوالے سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلے کے حوالے سے ہے۔ سبحان اللہ، اور جہاں آپ نے ذکر کیا، آج بڑا خوبصورت موضوع ہے، جی امہات المومنین میں سے محبوب رب العالمین سبحان اللہ، حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت کے حوالے سے، تو جب ہم آپ کا نام دیکھتے ہیں تو آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عائشہ آتا ہے، جی اور آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اور بڑے معتبر صحابی خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی کنیت جی ام عبداللہ ہے۔ جی اور یہ ام عبداللہ، یہ وجہ کیا بنی کہ ایک دن آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری کنیت مقرر فرما لیں، جی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بہن کے بیٹے سے ان کے نام سے اپنی کنیت رکھ لو، ان کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، جی اور تم ان کے نام سے اپنی کنیت رکھ لو، تو اس حوالے سے آپ ام عبداللہ کی کنیت سے مشہور ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر آپ کے فضائل و مناقب اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے فضائل و مناقب تو بہت زیادہ ہیں، جی اور آپ فقہا بھی ہیں، ماشاء اللہ، علماء میں بھی آپ کا نام آتا ہے، جی اور بلکہ اکابر صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، سبحان اللہ، اور بلکہ بعض سلف نے منقول ہے، جی بعض سلف سے منقول ہے کہ احکام شریعہ کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کی طرف رجوع ہونا یہ معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس حوالے سے بھی کہ جناب حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم و انصاب میں حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم ہونے میں اور کسی کو نہیں دیکھا، یہ سب سے بڑی عالمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اور دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو آپ 2200 حدیث پاک کی آپ راویہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات، علم و فضل کے حوالے سے بے پایا اللہ پاک کا آپ پر کرم ہے۔ اور بلکہ مجھے حضرت امام زہری کی بات یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تمام امہات المومنین کا علم جی اور تمام کائنات عالم کی ساری عورتوں کا علم اگر جمع کیا جائے جی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نام، آپ کی کنیت، آپ کی فضائل و مناقب اور آپ کا علم اور کائنات عالم میں جدا گانا نظر آتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے سبب ہم سب پر کرم نوازے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ رمضان چشتی صاحب جواب ارشاد فرما رہے تھے، تو میں سوال کرتا ہوں علامہ محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب سے۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی و رحمۃ للعالمین وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا سیدی و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب، ام المومنین بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ، کہ مومنوں کی امی جان ہے، سبحان اللہ، تو ان کی تو شان ہی نرالی ہے، براؤل برا ہے۔ ماشاء اللہ، ان کی شان بیان کرنا یہ تو ہماری نجات کے ذریعے کا سبب بے ہے، شک بے شک بے شک، اسی لیے ہم حاضر ہیں۔ جی اور یہ سیاستہ کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کے کھانے کو دوسرے کھانوں پہ فضیلت حاصل سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ،
اور ایک دوسری روایت وہ بھی سیاہ ستہ کی بڑی مشہور روایت ہے جی۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی مروی ہے جی کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے مرد کمال کو پہنچے جی اور عورتوں میں سے بہت سی عورتیں کمال کو پہنچی، جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ وہ با کمال ہوئی، جی فرعون کی بیوی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت سبحان حاصل اللہ سبحان یہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اسے بخاری شریف میں لکھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا، تو جب میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ام المومنین بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی سبحان اللہ کہ سب سے زیادہ محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی تو آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت و بلاغت اور علمی مقام آپ کا کیا علمی مقام کا کیا عالم تھا؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، جی جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرماتے تو بعض اوقات نہیں ہم نے بات سنی ہوتی تو ہماری عقل اور فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو ہم کس کے پاس جاتے سمجھنے کے لیے؟ اس کی تشریح کے لیے کہ بات ہمارے ذہن میں سمجھ آ جائے، ہمیں بات کو اس کا مفہوم واضح ہو جائے، تو ہم ام المومنین بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے، سبحان اللہ اور ان کے پاس جو بات ہم لے کے جاتے ایک سمندر علم کا ایک سمندر ان کے پاس سبحان پاتے، اللہ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ دیکھا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ اور یہ کسی ایک صحابی کا قول نہیں ہے، سبحان اللہ صحابہ کی کثیر تعداد میں جماعت اس بات میں متفق ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی عالمہ بھی ہیں، آپ سب سے فصیح و بلیغ بھی ہیں، سبحان اللہ اور جیسا کہ بلا علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ سے 2210 احادیث مبارکہ روایت ہیں، 2210 2210 ماشاء اللہ آپ سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سے 174 ایسی ہیں جنہیں امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ نے لکھا، اور بعض فقہ نے تو یہ لکھا کہ دین کا 1/4 حصہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کریم آقا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب عورتیں بعض اوقات عورتیں ایسے سوالات لے کے حاضر ہوتی، کیونکہ صحابہ کا نا یہ کمال انداز تھا کہ جب انہیں کوئی مسئلہ بنتا، کوئی بات پوچھنی ہوتی، کبھی بھی کوئی بات بنتی، وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاتے، سبحان اللہ انہیں پتا تھا بات ادھر بننی ہے، بات ادھر سے بننی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، ان کے صدقے ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے۔ تو جب عورتیں بھی حاضر ہوتی کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو بعض ایسے سوالات ہوتے جن کا سب کے سامنے جواب دینا مشکل ہوتا، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں سبحان اللہ اور ان سے جا کے یہ آپ مسئلہ ڈسکس کریں، تو بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کے مسائل سن کے پھر قرآن و حدیث سے ان کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سیدنا خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں فتاویٰ بھی ارشاد فرماتی تھی، سبحان اللہ فتاویٰ بھی آپ ارشاد فرماتی، اتنی بڑی آپ عالمہ معلمہ تھی، اور جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا حضرت امام ظاہری علیہ رحمہ ان کا یہ قول ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام امہات المومنین جتنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں
उन सब के इल्म को इकट्ठा कर लिया जाए और उस इल्म के साथ कायनात में जितनी औरतें हैं, मुसलमान औरतें, सब का इल्म इकट्ठा कर लिया जाए। दूसरे पलड़े में उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मी जान बीबी सईदा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा अफीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इल्म मुबारक रख दिया जाए तो बीबी सईदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म मुबारक का पलड़ा भारी हो जाए। सुभान अल्लाह। ये प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में इरशादात माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आप जवाब शाह फरमाए। मैं अल्लामा साहब की तरफ आता हूँ। अल्लामा साहब ये बताएं कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से हमारे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत और उन्स कितना था? जैसा कि अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर रही थी और आपके इल्म व फ़ज़ल के हवाले से, और जहाँ पहलू हम देखते हैं हज़रत सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मोहब्बत के हवाले से, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक रिवायत में यूँ है कि आप ख़ुद मनकूल, आपसे मनकूल है, आप रिवायत करती हैं कि एक दिन ऐसा था कि मैं घर में चरखा काट रही थी सुभान अल्लाह, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दीगर कामों में मशगूल थे, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि अपने घर के अक्सर काम सरकार ख़ुद फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि अपनी जूती मुबारक को, नालैन मुबारक को पेमंद लगाना, अपने कपड़ों को और दीगर मामलात में। तो ये बड़ी अजीब रिवायत है कि आप फरमाती हैं मैं चरखा काट रही थी, और चरखा आज के दौर में तो नहीं है, खैर मैंने भी देखा है और मुझसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा है कि चरखा कैसे काटा जाता है, और चरखे की आवाज़ कितनी पुरसकून और बेहतरीन हुआ करती थी। जहाँ चरखा काटा जाता था लोग रुक के देखते थे। तो हज़रत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप चरखा काट रही हैं, हुजूर अपने कामों में मशगूल हैं। अचानक हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह उठती है तो मुस्तफ़ा करीम की पाक जबीन की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की पेशानी मुबारक की ज़ियारत होती है, सुभान अल्लाह। और पेशानी भी वो पेशानी कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुभान अल्लाह अलशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा सुभान अल्लाह, उस जबीन सादत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, कि जिस जबीन की सहाबा कराम अलैहिम रिदवान बात करते रहे और जिस पेशानी मुबारक की सहाबा कराम फजीलत बयान करते रहे, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम का चेहरा देखने वालों ने कहा कि लोगों हमने तो चाँद को देखा, सुभान अल्लाह, और हमने तो 14वीं के चाँद को देखा, किसी ने कहा कि मैंने सूरज को देखा। ये मुस्तफ़ा करीम की शान और फजीलत और हुस्न बाकमाल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह उठी तो हुजूर की पेशानी मुबारक से पसीने के चंद कतरे थे, सुभान अल्लाह, और उनको देखा तो बस फिदा हो गई, सुभान अल्लाह। देखना शुरू कर दिया, अपने जो मामलात थे सारे भूल गई। वो चरखा काटते काटते उसकी आवाज़ ऐसा ऐसा कम होती गई, और जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में वो चरखे की आवाज़ ख़त्म हो गई तो मुस्तफ़ा करीम ने निगाह उठाकर देखा तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पेशानी मुबारक, आपके चेहरे पाक को देख रही हैं और टिकटिकी लगा कर देख रही सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आयशा क्या देख रही हो? या रसूल अल्लाह, जो आपकी पेशानी मुबारक से वो कतरे थे पसीने के, बस मैंने उनको देखा तो बस फिदा हो गई, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ खो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उठे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इतना तुम मुझसे मसरूर नहीं हुई जितना मैं मोहम्मद तुमसे मसरूर सुभान हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी कमाल मोहब्बत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोसा देना ये एक मामूली बात तो नहीं है। जी जी, बेशक। और असल में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बोसा देना क़यामत तक आने वालों को ये बताया, मेरे ग़ुलामों, शादीशुदा अफराद को ये पैगाम मुस्तफ़ा करीम का है
کہ گھر جنت تب بنتا ہے جب میاں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی اپنے میاں سے محبت کرتی سبحان ہے، اللہ سبحان اور اللہ محبت کا انداز یہی ہونا چاہیے جو سبحان اللہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک اور اس میں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت مقام تھا سبحان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے رہی ہیں کسی برتن میں، تو پینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ پانی پیش کیا گیا تو مصطفیٰ کریم جب پینے لگے تو فرمایا عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کس جگہ سے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کر سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سے کمال محبت نظر آتی ہے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کائنات عالم کو میرے آقا نے یہ پیغام دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بھی جنت بنے تو پھر خاوند کو چاہیے اپنی بیوی سے پیار کرے اور بیوی کو چاہیے اپنے خاوند سے پیار کرے۔ جہاں ہم الجھے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خاوند اور بات کرتا ہے، بیوی اور بات کرتی ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور کیونکہ نبی کا ہر کام تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے گھر والوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ سبحان یہ کمال محبت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور کی محبت وراء الورا حضرت سیدہ عائشہ پاک کے ساتھ، یہی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک میں مکمل ہوئے، سبحان اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین سے اجازت طلب کی، باقاعدہ اجازت لی، سبحان اللہ فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی آخری ایام عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمام امہات المومنین نے اس بات کی نہ صرف اجازت دی اور خوش ہو کر اجازت دی، سبحان اللہ اور قربان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزرے، اور پھر حضور نے ظہری وصال بھی اسی حجرے میں فرمایا۔ اور وہ حجرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کیسا عظیم المرتبت حجرہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے لے کر، یعنی کہ میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک، یہ جتنا بھی زمین کا یہ خطہ ہے، یہ ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ جنت کا باغ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر جلوہ افروز ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ مقام اپنے گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ اور بلکہ حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دی، فرمایا کہ یہ محبت اصل میں اللہ رب العزت کو ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جس زمین کے خطے پر مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہیں وہ اللہ کو اس لیے محبوب ہے کہ اتنی محبت سے اللہ پاک اپنے گھر کو اور اپنے عرش کو نہیں دیکھتا جتنی محبت سے مصطفیٰ کریم کے اس مقام کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے، ساری سبحان محبتیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری ایام مصطفیٰ کریم کے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مکمل کرنا، پھر آپ کا وصال مبارک، اور پھر دیکھیں کہ آج جب ہی ہم جاتے ہیں اور جو بھی خوش قسمت جاتا ہے کوشش کرتا ہے ریاض الجنہ شریف میں کہ 2 نوافل ادا کرے، سبحان اللہ، اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جنت میں 2 نوافل ادا سبحان کیے اللہ، سبحان ہیں۔ اور یہ اللہ، جنت کا حصہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرے سے لے کر حضور کے منبر پاک تک ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ اور مصطفیٰ کریم نے جو محبت کا جو طریقہ بتایا ہے ہم اس کو اپنے گھروں میں بھی اسی طرح چلا سکیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گلاس میں جس جگہ سے بیوی پانی پیے، شوہر کو بھی چاہیے اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیے، اور یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام قیامت تک کے آنے والوں کو دیا۔
اگر گھر میں چاہتے ہو کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، تو پھر دونوں کو جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس وقت تک گھروں میں محبت قائم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک گھروں میں نظام صحیح نہیں ہو سکتا جب تک گھر والے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہ کریں۔ اگر شوہر ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، عورت ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ پر چلتی ہوئی اپنی زندگیاں گزاریں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ گھروں میں بھی سکون عطا فرمائے گا، جسم میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ تو میں علامہ شاہ یوسفی صاحب سے آخری سوال کرتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال کب اور کس وقت اور کتنی عمر شی میں ہوا، اور کس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کس نے آپ کو قبر شی میں اتارا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان المبارک میں بیمار ہو گئی، جی علیل ہو گئی، اور آپ نے چند روز علیل رہنے کے بعد آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دیگر ازواج کی طرح جنت البقیع میں ہی دفن کیا جائے، جی صبح کا انتظار نہ کیا جائے، جی اگر رات کو وصال ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، رات کو ہی دفن کر دینا۔ تو 17 رمضان المبارک جی آپ کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، جی اس کے بعد تراویح کی نماز ادا فرمائی، جی اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ ان کے انتقال سے کیونکہ ام المومنین ہے بہت بڑا صدمہ تھا، آپ کے انتقال سے ساری دنیا سب لوگوں کو بڑی صدمہ ہوا، اللہ اکبر، اور سارا عالم جی آپ کی جدائی سے نا جی دنیا سے تشریف لے جانے سے سوگوار ہو گیا۔ اللہ، تو اس وقت آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے رات کے وقت ہی نا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جی جو مروان بن حکم کی طرف سے گورنر تھے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کو ہی رات کے وقت دفن کیا گیا، جی اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے، کیسی بات ہے، سبحان اللہ، دیکھ لیں یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی زندگی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور وصیت کی ہے کہ مجھے بھتیجے اور بھانجے ہی نا قبر میں اتاریں گے۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا قاسم بن محمد اور سیدنا عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا، یعنی کہ بھتیجے اور بھانجے انہوں نے قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کتنی شان ہے کہ جن کو سید الملائکہ جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور کتنے ملائکہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ ہو۔ تو جتنے بھی ملائکہ ہیں، ان گنت ملائکہ، ہر لمحے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ تخلیق فرما رہا ہے۔ ان گنت ملائکہ کے جو سردار ہیں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو گی؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا بیٹی پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت رکھو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت رکھتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں گفتگو کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ایسے جدا ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ بیوی سے محبت رکھو، گھر والوں سے، بچوں سے، سب سے محبت رکھو۔
لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر بیوی کو بھی سائڈ پر چھوڑ دو، بچوں کو بھی چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جب یہ عمل شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں امن اور سکون عطا فرما دے گا۔ تو میں علامہ صاحب سے آخری سوال کرتا ہوں، پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا بھی فرمائیں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت کیسی تھی؟ بڑا خوبصورت پہلو ہے جی حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، اور میں لاسٹ میں گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ کریم کی محبت کیا تھی۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی محبت میں ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو، جنت میں میرے اگر ساتھ رہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جی آج اس مقام پر، کل کچھ دوسرے مقام پر، پرسوں تیسرے مقام پر، یعنی کہ مسافر کا کام ہے صرف سفر کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو تو تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، سبحان اللہ۔ اور اس وقت تک کسی کپڑے کو بسیدہ نہ کہو، بسیدہ نہ سمجھو کہ جب تک اس میں آخری پیمند لگ سکتا ہے، ضائع نہ کرو، ضائع نہیں کرو۔ ضائع نہ کرو۔ اور پھر ایک اور روایت میں جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کس بات کی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت مجھے امہات القیامت کے دن جنت میں امہات المومنین میں، یعنی کہ آپ کی بیوی مجھے رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اگر چاہتی ہو کہ میرے ساتھ رہو جنت میں اور تم میری بیوی بن کے رہو تو پھر تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ آج کا کھانا جو کھایا ہے وہ کل کا کھانا بچا کے نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر آج کا کھانا کھاؤ تو پھر کل کا کھانا بچا کے نہ رکھو، کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج یہ پکا لیں، کل وہ پکنا ہے، پرسوں فلاں چیز پکنی ہے۔ جیسے رمضان المبارک آ گیا اور ہم نے اپنی فریجوں کو بھر کے رکھا ہے کہ آج جناب یہ چیز پکنی ہے، کل یہ پکنی ہے، پرسوں یہ اللہ پر پھر بندے کا توکل تو ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ اصل میں توکل تو یہ ہے کہ آج اگر آپ نے کچھ کھایا ہے تو اس بات پر یہ امید رکھیں، یہ توکل رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مجھے کل بھی عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت تک اس بات پر آپ پابند رہیں اور یہی طریقہ کار آپ نے اپنایا، اور جو کچھ ہوتا، اور بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فقر و تونگری اختیار کرنے کے لیے اس وصیت پر کار بند رہیں، اور آج کا کھانا کل کے لیے نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر ایک حدیث پاک خوبصورت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سخاوت کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 70,000 درہم پیش کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 درہم پیش کیے گئے، اور جو آپ نے اسی دن سارے راہ خدا میں تقسیم فرمایا۔ اور بلکہ ایک اور روایت میں جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم بھیجے گئے، اور آپ نے تمام فقراء اقارب و مستحق لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ اور حالت یہ تھی کہ آپ اس دن روزے کے ساتھ تھے، اس دن روزے کے ساتھ تھی، اور آپ کی باندھی نے عرض کی یا سیدہ اگر 1 درہم بھی رکھ لیتی تو ہماری افطاری کا سامان ہو جاتا۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا
اتنا خوبصورت جواب تھا کہ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 لاکھ درہم راہ خدا میں مستحق لوگوں کو تقسیم کر دینا اور پھر یہ کہنا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے تھی یا اپنے لیے کچھ بچانا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ادھر سے بھی دولت اکٹھی ہو جائے، ادھر سے بھی دولت اکٹھی ہو جائے، اور امہات المومنین محبوب رب العالمین بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ عمل رہتی دنیا تک یہ کمال عمل ہے، اور جو بتایا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ اور منظور ہو جاؤ تو پھر کیا کرو کہ اپنا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقسیم کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں بانٹتے رہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو منصب ملا کیسے، یہ طریقہ ملا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے۔ اور قربان جائیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی سوالی حاضر ہوتا، اتفاق سے اگر کچھ نہ ہوتا تو میرے آقا فرماتے ہو سوالی، سوال کرنے والے، جا میرے نام سے بازار میں ادھار لے لے، تو اپنا کام کر، ادھار جانے میں محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کائنات عالم نے دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا، اور آیا تو جھولی اٹھا کے مانگتا ہوا، جب واپس گیا تو کائنات کا اسے تاجور بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ یہ معاملہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مومنوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کفار کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ایک کافر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ٹائم مختصر ہے، آخری بات میں عرض کروں، وہ کافر حاضر ہوا اور اس نے کہا، آ کے صدا لگائی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے سارا ہانک کے اسے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ بکریوں کا ریوڑ ہانک کے اپنے گھر گیا، ابھی محلے کے دور تھا، بستی کے دور تھا، تو لوگوں کو پکار کے کہنے لگا آؤ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، آؤ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو۔ لوگوں نے کہا تو مسلمان نہیں تھا، تو پھر تو مصطفیٰ کریم کے محمد کے نعرے کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا ساری باتیں چھوڑو، میں اتنا صرف سوچتا ہوں کہ جو غیروں کو اتنا نوازتا ہے کہ کسی اور کے در پر جانے کی حاجت نہیں رہتی، خدا ہی جانتا ہے وہ اپنے غلاموں کو کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تو یہ مقام، یہ منصب، یہ طریقہ کار جو حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ اصل میں مصطفیٰ کریم کا راہ ہے، اصل میں مصطفیٰ کریم نے جو طریقہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خوب سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کر دوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں، بالخصوص مساجد میں دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے مکان کا کرایہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اور میں آپ کے یہ چینل کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را ایک گلی میں، اور سارے تو غریب نہیں ہوتے، ایک گلی میں اگر 4-5 بندے بھی اگر امیر ہیں، اگر صاحب استطاعت ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی گلی کو دیکھیں، سبحان اللہ، جو مستحق بندہ ہے اسے بلائیں نا، بلکہ گلی کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے، ہمسائے کا ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، جا کے اس کا دروازہ کھڑکائیں، جو اس کی حاجت ہے اس کا پورا کریں۔ اگر یہ بیڑا ہر گلی والا، ہر وہ صاحب مال یہ اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا سے یہ غریبی کی لعنت دفع دور ہو جائے۔ آج ہمیں ہر جگہ مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقدار اور حقدار تک نہیں پہنچتا، اللہ، اور آج وہ لے جاتے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے، جو حقدار ہوتے ہیں ان کو دیتا کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت اور حضرت سید عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ صرف اپنے گھر کو نہ دیکھیں، اپنے ہمسائیں کو بھی دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو انہوں نے میرے دل کی بات کی کہ ہر گلی میں جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گلی میں دیکھے کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، اور اس کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور یتیم بیچارہ جو ہے وہ بھوکا سو گیا، یا مسکین جو ہے بھوکا سو گیا۔ اگر تو پتہ ہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، اس کو کھلانے والا کوئی نہیں، اور خود بندہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، اور وہ کھانا کھا کے سو گیا، تو اس کو قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی کہ یتیم نے تو ساری رات جو ہے وہ بھوک میں گزار دی، اور تو پیٹ بھر کر جو ہے وہ رات کو سو گیا۔ اگر علامہ صاحب والی بات کہ اگر ہر گلی والا جو مالدار ہے وہ اپنے گلی کے غریبوں کو
کو دیکھے تو یقین جانیں اس سے علاقے میں بھی سکون آئے گا، شہر میں بھی سکون آئے گا، ملک میں بھی سکون آ جائے گا۔ جب غریبوں کا خیال رکھیں گے، غریبوں سے محبت رکھیں گے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے لا کر دیں گے، جو بھوک سے دن اور رات گزارتے ہیں ان کو کھانا پیش کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ ملک پاکستان میں امن و سکون ہوگا۔ اور جب امن و سکون آ جائے گا تو یقین جانیں اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہو جائیں گے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، یقین جانیں وہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ پروردگار عالم، تیرے دین متین کی خدمت کے لیے آج ہم نے جو جتنے لمحات ہمارے گزرے ہیں، مولا کریم تیرے محبوبوں کی شان اور عظمت بیان کرنے میں، اور ان لمحات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ رمضان المبارک کا وسیلہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم حضور کی امت میں جتنے چھوٹے بڑے گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ آمین آمین۔ پروردگار عالم، رمضان کی برکت سے جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، آمین قرض گاروں آمین کو آمین۔ قرضے سے خلاصی عطا فرما، آمین آمین۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ مولا کریم، یہ سحری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، مولا کریم تیری رحمت آوازیں دے دے کر نواز رہی ہے تیرے بندوں کو۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا گزار ہیں، جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ابھی تک اور رشتے کے معاملات میں طے نہیں ہو رہے، مولا کریم ان بچیوں کے لیے بہترین اچھے رشتے عطا فرما۔ آمین آمین۔ خزانہ غیب سے ان کی امداد فرما۔ آمین آمین۔ جو بچیاں اپنے گھروں کو چلے گی، مولا کریم ساری زندگی انہیں سکھ، محبت اور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما۔ آمین آمین۔ پروردگار عالم ملک پاکستان کی خیر فرما، آمین۔ عالم اسلام کی خیر فرما، آمین آمین۔ حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ آمین آمین۔ کشمیر، فلسطین، برما، عراق، پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اور مولا کریم سب کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین آمین آمین۔ کفار و مشرکین، یہود و ہنود کو تباہ و برباد فرما۔ آمین۔ رمضان کی ان مبارک ساتوں میں تیری بارگاہ میں التجا گزار ہیں، حضور کے گستاخوں کو نیست و نابود فرما۔ آمین آمین۔ آل رسول اور اصحاب رسول کے منکروں کو تباہ و برباد فرما۔ آمین آمین۔ ملک پاکستان کی پاک سرزمین سے بالخصوص قادیانیت کی لعنت کو دفع دور فرما۔ آمین آمین۔ جو قادیانیت کے فروغ کے لیے دن و رات، شب و روز کوششیں کر رہے ہیں، آمین۔ ان کو تباہ و برباد فرما۔ آمین۔ مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا انس اور ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہوئے ساری زندگی مصطفیٰ کریم سے محبت، اور ہم جئیں تو حضور کی محبت میں، موت آئے تو مصطفیٰ کریم کی محبت میں۔ آمین آمین۔ مولا کریم ہم سب کو، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلا، آمین۔ نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور میرے بڑے محترم ڈاکٹر حافظ محمد عثمان صاحب نے، مولا کریم یہ جو کاوش ہے ان کی کوشش ہے، اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اور مختلف دنوں میں مختلف موضوعات پر اور علماء کی یہ خدمات حاصل کرتے ہیں، جو تشریف لاتے ہیں ان کا یہاں پر بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین آمین۔ اور اس چھوٹے سے ادارے کو مولا کریم ترقی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔